مولانا صاحب آپ نے پردے کی بات کی اور اسی طرح نامحرم کو دیکھنے کی بات کی، تو ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے، ہم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے اندر بعض اوقات جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے، ہماری بھابھی بھی ہمارے ساتھ ہوتی، ہماری بھابھی بھی ہوتی ہے، بھابیاں بھی ہوتی ہیں، تو کہا ایسی صورت میں جو ہے کئی ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ آدھی بنیان پہن کر، ٹروزر یا ایسے چپکتے ہوئے چڈے پہن کر گھر میں گھوم رہے ہوتے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، پاؤں کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو ہر صورت میں حرام ہے، کیونکہ ستر عورت چھپانے کی چیز کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کی سفیدی تک، جیسے پاؤں کا گھٹنا ہے تو یہاں گھٹنا ختم ہوتے ہی سفیدی شروع ہو جاتا ہے، یہ سفیدی اور ناف کے بالکل نیچے، یہ جیسے ناف ہے یہاں سے ستر شروع ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے جو ہے یہ گھٹنے کے بالکل نیچے سفیدی یہاں تک، اور اسی کے پیچھے یہ حصہ مرد کو چھپانا ضروری ہے، مرد کو چھپانا ضروری ہے۔ اب اگر یہ حصہ کھلا ہے تو یاد رکھیے گا یہ تو کھلا حرام ہے، یہ تو گناہ۔ لیکن اگر وہ ایسا چڈا پہنتا ہے جو بڑا ہے اور بالکل چپکا ہوا بھی نہیں ہے، ستر بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر جوائنٹ فیملی بھابیاں وغیرہ ہے تو کوشش کریں کہ آدھی آستین والا بنیان پہنا جائے، آدھی آستین والا بنیان جو ہے وہ پہنا جائے، کہ دوسری بھی خواتین ہوتی ہیں تو ان کے سامنے جو ہے کوئی ایسا کام واضح نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر گھر میں صرف والدہ ہیں، والد ہیں، چھوٹی ننھی ننھی بہنیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر فیملی زیادہ ہے، جوائنٹ فیملی، تو ایسی صورت میں جو ہے ان چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کریں۔ چپکے ہوئے کپڑے بالکل جو چپک جاتے، بالکل چپک جاتے، ایسے کپڑے ہرگز نہ پہنے جائیں گھر کے اندر کہ جس سے آدمی کے عضو ظاہر ہوں اور سامنے والا آزمائش میں آئے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ حرام سے پر ہوں، گناہگار ہوں، اور وہ عزیزان گرامی آزمائش کا شکار ہو۔ ایسی چیزوں سے بالکل جو ہے بچنا چاہیے، نہ صرف گھر میں بلکہ باہر بھی۔